بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام حصہ دوم کا پہلا شعبہ، اسلامی عقائد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے کیا کیا ہیں؟ جواب: وہ 5 چیزیں یہ ہیں: اول کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت، کلمے کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ دوسرا نماز پڑھنا۔ تیسرے زکوٰۃ دینا۔ چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ پانچویں حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ سوال: کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: کلمہ شہادت یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اس کے معنی یہ ہیں: گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کرے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر جن کا ذکر اس ایمان مفصل میں ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے معنی یہ ہیں: ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ جواب: خدا تعالیٰ ایک ہے، خدا تعالیٰ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرض تمام جہان کو پیدا کیا ہے، اور وہی تمام دنیا کا مالک ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یعنی مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بیوی، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا۔ وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، یعنی اس جیسی نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور شکل و صورت سے پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں اور خاص خاص کاموں پر مقرر فرما دیا ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے بچائیں۔ ملائکہ، فرشتے۔ سوال: فرشتے کون ہیں؟ جواب: فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت، خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے، جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ سوال: فرشتے کتنے ہیں؟ جواب: فرشتوں کی گنتی خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہاں اتنا ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے بہت ہیں، اور ان میں سے 4 فرشتے مقرب اور مشہور ہیں۔ سوال: مقرب اور مشہور 4 فرشتے کون کون سے ہیں؟
جواب: اول حضرت جبرائیل علیہ السلام جو خدا تعالیٰ کی کتابیں اور احکام اور پیغام پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، دوسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں سور پھونکیں گے، تیسرے حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہیں، چوتھے حضرت اسرائیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: خدا تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی، مگر بڑی کتابوں کو کتاب اور چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں۔ سوال: 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئی؟ جواب: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سوال: صحیفے کتنے ہیں اور کن کن پیغمبروں پر نازل ہوئے؟ جواب: صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں، ہاں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اور کچھ حضرت شیث علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ خدا کے رسول پیغمبر علیہ السلام۔ سوال: رسول کون ہوتے ہیں؟ جواب: رسول خدا کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکم سے معجزے دکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام پورے پہنچا دیتے ہیں، ان میں کمی پیشی نہیں کرتے، نہ کسی پیغام کو چھپاتے ہیں۔ سوال: نبی کے کیا معنی ہیں؟ جواب: نبی کے بھی یہی معنی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے حکموں میں کمی زیادتی نہیں کرتے، کسی حکم کو چھپاتے نہیں۔ سوال: نبی اور رسول میں کچھ فرق ہے یا دونوں کے ایک معنی ہیں؟ جواب: نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ سوال: کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ جسے خدا تعالیٰ نبی بنائے وہی نبی بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی اور رسول بننے میں آدمی کی کوشش اور ارادے کو دخل نہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ سوال: رسول اور نبی کتنے ہیں؟ جواب: دنیا میں بہت سے رسول اور نبی آئے، لیکن ان کی ٹھیک تعداد خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمیں تمہیں اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہم ان سب کو برحق اور رسول مانتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ جواب: سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال: سب سے بعد کے اور آخری پیغمبر کون ہیں؟ جواب: سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا یا نہیں؟ جواب: نہیں، کیونکہ پیغمبری اور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ سوال: رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ جواب: ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل اور بزرگ ہیں۔ خدا تعالیٰ کے تو آپ بھی بندے اور تابع دار ہیں، ہاں خدا تعالیٰ کے بعد آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کا دن کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: قیامت کا دن اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: تمام آدمی اور جاندار کیسے مر جائیں گے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ان کی آواز اس قدر ڈراؤنی اور سخت ہوگی کہ اس کے صدمے سے سب مر جائیں گے اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ سوال: قیامت کب آئے گی؟ جواب: قیامت آنے والی ہے، لیکن اس کا ٹھیک وقت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اتنا معلوم ہے کہ جمعے کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب آ جانا معلوم ہو سکتا ہے۔ سوال:
قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگیں اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور ان پر سختیاں کرنے لگیں اور امانت میں خیانت ہونے لگے، گانے بجانے، ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے اور بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں اور بزرگوں کو برا کہنے لگیں، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگیں، ناقابل لوگوں کو بڑے بڑے عہدے ملنے لگیں، تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تقدیر کا بیان۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: ہر بات اور اچھی اور بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے، اور ہر چیز کے پیدا کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات خدا تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ سوال: مرنے کے بعد زندہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: قیامت میں سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب چیزیں موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن کو یوم الحشر یعنی جمع کیے جانے کا دن، یوم الجزاء اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن کہتے ہیں۔ سوال: ایمان مفصل میں جن 7 چیزوں کا ذکر ہے، ان میں سے اگر کوئی 1 باتوں کو نہ مانے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، جب تک خدا تعالیٰ کی توحید اور پیغمبروں کی پیغمبری اور خدا کی کتابوں اور خدا تعالیٰ کے فرشتوں اور قیامت کے دن اور تقدیر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے، ہرگز کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہے، اور ان میں فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور قیامت اور تقدیر وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جواب: ان 5 چیزوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور جب کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو اسے آپ کی بتائی ہوئی تمام باتیں ماننی ضروری ہوں گی، اور خدا تعالیٰ کی کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا۔ یہ سب باتیں جن کا ایمان مفصل میں ذکر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہیں۔ سوال: ان سب باتوں کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرے لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا روزہ نہ رکھے یا حج نہ کرے تو وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، مسلمان تو ہے لیکن سخت گناہ گار اور خدا تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گناہوں کی سزا پا کر اخیر میں چھٹکارا پائیں گے۔